میں یہی بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بلکہ آپ نے شروع میں کہا کہ انسان کی خون جو ہے وہ بجلی کی طرح اس کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک خیر اندرونی احساس بھی پڑتا ہے کہ ہر چیز کے میں انتہا کی طرف اس کا جانے کا شوق ہوتا ہے، تو طبیعت کے اندر اعتدال کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جوان آدمی کی طبیعت میں اعتدال لانا بڑا مشکل کام ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ٹھیک ہے، آج کل تو بٹھا دیا لوگوں نے، اونٹ بھی رکشے میں بٹھا دیا، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے نا، آپ جنت کا شوق پیدا کر دیں۔ اب جنت کا جہاں تذکرہ آتا ہے نا، تو میں چونکہ نوجوانوں کی فطرت کو سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم نے بھی ابھی تو ویسے ہم اتنے بوڑھے بھی نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماضی قریب سے ہی ابھی نوجوانی کے حالات سے گزرے ہیں۔ جب جنت کی بات ہوتی ہے نا کسی جوان آدمی کے سامنے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی پتہ نہیں کوئی ہوائی باتیں ہو رہی، کہاں ہے جنت؟ قرآن تو الحمد سے لے کے والناس تک جنت کی تذکرے کرتا ہے نا، اور جنت جب آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ شریعت کو فالو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیسے تو ملتے نہیں آپ کو نماز پڑھنے پر۔ آپ کو اگر فجر کی نماز پڑھنے پر پیسے ملتے یا کوئی انکریمنٹ لگ جاتا آپ کی تو سارے پڑھ رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں نا فجر پڑھنے سے کچھ ملتا ہے، نہ ظہر پڑھنے سے کچھ ملتا ہے، نہ نظر کی حفاظت کرنے سے کچھ ملتا ہے، نکاح کرنے سے وہ بیوی ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 10 ٹینشنیں لے کے آتی ہے، گرل فرینڈ رکھنے سے مزے ہی مزے ہیں۔ کوئی میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نکاح کرو گے تو بیوی بھی ملے گی، سالے بھی ملیں گے، سسر بھی ملیں گے، وہ ایک پوری ٹینشن ہے اچھی خاصی، حلال ہے نا۔ اور گرل فرینڈ میں نہ سالہ ملتا ہے نہ آپ کو کوئی ساس سسر کی ٹینشن ہے، تو حرام میں کوئی بظاہر ٹینشن نہیں ہے، حلال میں 10 قسم کی ٹینشن ہے، تو اس لیے قرآن حلال پہ لانے کے لیے جنت سامنے رکھتا ہے۔ تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ کیا ہے جنت، پتہ نہیں ایسے ہی یہ سیاسی بیانات تو نہیں ہے کہیں مولویوں نے لوگوں کو جنت پہ لانے کے لیے، اور مولویوں نے کچھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا کرتے تھے تو مشرکین کہتے ہیں اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تو پہلے نوجوان کو چاہیے دلائل کی دنیا میں، قرآن نے جو دلائل بھی تو دیے ہیں جنت کے وجود کے، صرف جنت کے دعوے تو نہیں کیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، قرآن کو جب بیان کیا جاتا ہے ممبر سے بیٹھ کے، تو جو جس مسلک کا آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنے مسلک پہ فٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ وہیں سے وہی والی آیتیں نکال کے لوگوں کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ آپ الحمد سے لے کے والناس اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن نے صرف دعوے نہیں کیے، اس کے دلائل بھی دیے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پھر آگے اللہ نے بتایا کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، اسے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، وہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کی چیزیں نکالتا ہے۔ اب آپ جنت میں اور ان آیتوں میں کوئی بظاہر لنک نہیں ہے، ادھر تذکرہ ہو رہا ہے کہ لہم جنات النعیم، کہ اس تمہارے لیے یعنی نیک لوگوں کے لیے اس نے جنت کے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، اور اخرجنا به ازواجا من نبات شتى من كل زوج کریم، ہر طرح کے نباتات پیدا کیے۔ تو اصل میں یہ جنت کے وجود کی دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ کیسے تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین میں گوبر مٹی اور پانی کا ملاپ سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے تربوز پیدا ہو رہا ہے۔ تو جو اللہ اس گوبر اور مٹی کے ملاپ سے تمہارے لیے خربوز، انناس اور تربوز پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا آسمانوں پہ جنت نہیں پیدا کر سکتا تمہارے لیے؟ تو ہم سائنس جو ہے نا، جب وہ کسی چیز کو دیکھتی ہے، وہ خربوزے پہ ریسرچ کرے گی تو بس یہ یہاں تک کرتی ہے وہ ریسرچ کہ اس میں کون کون سے پروٹین ہے اور کون کون سے وٹامنز ہیں۔ قرآن آپ کو جب یہ پھلوں پہ اور یہ مختلف چیزوں پہ ریسرچ کی دعوت دیتا ہے تو قرآن اللہ کی قدرت ثابت کرتا ہے اس سے کہ اس نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا کی، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اسی جیسی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جنت میں، یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، مارکیٹنگ ہے یہ۔ تو ایسی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں جو دلائل کی دنیا میں اللہ کے وجود کو بھی ثابت کیا گیا ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کو بھی ثابت کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پہ دلائل کی دنیا میں زیادہ بحث نہیں ہوتی، ہم لوگ گن پوائنٹ پہ اگلے کو مسلمان کرتے ہیں کہ بس مولوی صاحب نے کہہ دیا تو مان لو جنت ہے، اس میں کیوں اور سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا اس حوالے سے بھی اگر نوجوان طبقہ مطالعہ کرے گا اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے نظریات درست ہوں گے، اس کو جنت کا یقین آئے گا، جنت کا یقین آئے گا تو پھر آگے سارے کام ہوں گے، جنت کے بغیر نہیں ہے یہ ساری باتیں۔ نے بڑی اچھی بات فرمائی اور بڑا جنت کا تذکرہ کیا، ورنہ ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ڈانٹا ہی جا رہا ہوتا ہے،
یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بینیفٹس جو ہوتے ہیں، نہ کرنے کے بینیفٹس جو ہیں وہ نہیں بتائے جا رہے ہوتے، اس کے فوائد نہیں بتائے جا رہے ہوتے. تو کیا اس میں بیلنس بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی کہتا ہے، نذیر بھی کہتا ہے. تو کیا اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے میں؟ حدیث ہے بشروا ولا تعسروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مبلغ بھیجے دعوت کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، تنگی میں نہ ڈالو. تو ان کو خوشخبری سنائی جائے، تنگی بھی ہے لیکن وہ اگر آپ نہیں مانتے اس پہ تو پھر وعید بھی ہے، وہ بھی ایک قرآن کا حصہ ہے. مگر یہ کہ خوشخبریاں پہلے ہیں، وعیدیں دوسرے نمبر. اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، کبھی کبھی ہم قہار بھی کہہ دیتے ہیں، عزیز الانتقام بھی کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ اللہ نے اپنا نام استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ رحمان. تبھی ہر کام سے پہلے ہمیں حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ القہار والجبار نہیں پڑھنے کا ہمیں حکم ہے. تو اس صفت کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اچھا، جب آدمی ایک مقصد تعین کر لیتا ہے، اس کی راستے پر چل پڑتا ہے، تو لازمی بات ہے اس کو ایک کردار کی ضرورت ہے کہ اس کا کردار مضبوط ہو تاکہ وہ اس مقصد کی منزل تک پہنچ سکے، اور وہ سارے لوازمات اس کی ذات میں جمع ہو کہ جن کی بنیاد پر وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. تو ایک نوجوان کی کردار سازی کیسے کی جائے، وہ کیسے اپنے آپ کو؟ دیکھیں، یہ جو پہلا سوال تھا نا آپ کا، ابھی میں اس کا تو جواب میں نے دیا ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی تمہید تھی. جب اس کے سامنے آخرت ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اولم یر الانسان وانا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. جب ہم تمہیں اس پانی کے قطرے میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنا سکتے ہیں تو مٹی سے دوبارہ بھی انسان بنا کے حساب لے سکتے ہیں. تو جب اس بارے میں اس کا نظریہ درست ہوگا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی کون سی چیزیں ہیں جو مجھے آخرت میں سرخرو کر سکتی ہیں. پھر وہ یہ دیکھے گا کہ میں معاشرے میں میری حیثیت کیا ہے. کافر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مسلمان کی حیثیت ہوتی ہے. سب سے پہلے اس پر اس کے والدین کا حق ہے جنہوں نے اس کو پال پوس کے جوان کیا. اس کے بارے میں قرآن کے احکام ہیں. وہ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے میں کسی کی اولاد ہوں. جب میں کسی کی اولاد ہوں تو مجھ پہ کیا ذمہ داری ہیں اولاد ہونے کے ناطے؟ سب سے پہلی ذمہ داری قرآن نے بیان کی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اپنے والدین کے سامنے اف مت کرو. حدیث میں آتا ہے جس کا یعنی حدیث سے فقہاء نے مسئلہ نکالا، استنباط کیا کہ نفل نماز میں اگر والدین آپ کو بلاتے ہیں تو آپ نماز توڑ کے ان کی بات کا جواب دیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. رحمت سے آپ نے ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. تو یہ اولاد ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہوگی، مگر یہ وہی سمجھے گا جس کے سامنے آخرت ہوگی. اس کے بعد اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بہنوں کا بھائی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے مرد پہ عورت کا حق رکھا ہے، چاہے وہ بہن ہو یا بیوی کی صورت میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت کی، یعنی ان کی ذمہ داری اٹھائی، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو بہنوں کی ذمہ داری آج کل نوجوان اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ان کی مالی کفالت بھی، جاب کرواتے ہیں ان سے کہ آپ خود کماؤ میں خود کماؤں. تو اس کی دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ بہنوں کا بھائی ہے اور اپنے چھوٹوں کے لیے وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے. اپنے اس کے بڑے جو ہیں اس کے احترام لازم ہے. بڑے بھائی کی حیثیت فقہاء نے بیان کی یہ باپ کی طرح ہوتی ہے. تو بڑے بھائی کو آج کل کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ آپ